ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا نورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور حشرنا ونور نشرنا ونور إيماننا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته ومتبعيه وحزبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جم کے ہدیہ درود و سلام. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. سب تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہد طفیل سنو نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم آخر دم تک ساڑے دلہ دے اندر نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے. اج رمضان المبارک دا جمعۃ الوداع. جمعۃ الوداع دا معنی ہے آخری جمعہ. اللہ بہتر جانے کس کس واسطے یہ آخری جمعہ ثابت ہوئے گا. پچھلے سال بہت سارے لوگ ایسے سن کہ جنہاں ساڑھے ناز رمضان المبارک کے روزے رکھے, جمعہ دی ادائیگی بھی کی تھی, اور انہاں واسطے جمعۃ الوداع آخری جمعہ ثابت ہویا. اج جو دنیا تے موجود نہیں. کس کس انسان واسطے یہ آخری جمعہ ہوئے گا یہ اللہ بہتر جاندے. رمضان المبارک دا آخری اشرا پورے عروج تے اودیاں برکتاں, اودیاں لطافتاں, اودی انوار و تجلیات پورے عروج تے, اور
جو دن رمضان شریف دے باقی اللہ تعالیٰ سانو انہاں کولوں مزید برکتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پہلے مزدوری ہوندی ہے، محنت ہوندی ہے، بعد وچ اودی اجرت ملدی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، اور خاص طور تے رمضان المبارک دے یہ آخری دن ساڑھے واسطے بڑے قیمتی دن نے۔ کچھ محنت، کچھ مزدوری تے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسی رب دے مزدور نہیں، وہ دے بندے ہیں۔ جس طرح کسی دی مزدوری کیتی جائے، کم کیتا جائے، محنت کیتی جائے، بعد وچ اودی اجرت ملتی۔ رمضان المبارک دا مہینہ پوری آب و تاب دے نال جاری ہے۔ جڑی محنت کران گے انشاءاللہ ساڑھے نامہ اعمال دے اندر وہ ساریاں نیکیاں جمع ہون گیاں جڑیاں قبر و حشر وچ کام آنے گیاں۔ یہ جہان اور اس جہان دی ہر چیز عارضی اور فانی ہے، لیکن رب العزت نے ارشاد فرمایا الباقیات الصالحات، باقی رہن والیاں چیزاں کی نے؟ وہ انسان دے ہتھاں نال کمائیاں ہوئیاں نیکیاں نے جڑیاں باقی بھی رہندیاں تے انسان دے کم بھی آندیاں۔ اور رمضان دا مہینہ چند دن باقی نے، جدوں محنت مکمل ہو جائے، مزدوری مکمل ہو جائے تو اینڈ تے اجرت ملتی ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک دے روزے، تراویاں، قرآن پاک دی تلاوت و زیارت، صدقہ خیرات، جو بھی نیکیاں کیتیاں، عید دا چند نظر آئے، یہ نیکیاں آسمانہ تے جا کے رک جاندیاں، اور ان عملان دے آسمانہ تے جان واسطے جڑا دروازہ ہے آسمانہ تے بند ہوتا ہے۔ جدوں انسان صدقہ فطر ادا کردا ہے، جڑا جڑا انسان صدقہ فطر ادا کردا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں عملان دے انہاں عملان واسطے رستہ کھول دیندا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرن تو بعد وہ آسمانہ دے اتے نیکیاں چلیاں جاندیاں، اللہ دی بارگاہ وچ پہنچ جاندیاں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یعنی قبولیت دا مقام ادو ملتا ہے جدوں بندہ صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر عید تو پہلے بھی ادا کر لئیدا ہے، یعنی رمضان دے اندر، اور عید گاہ ول جان تو پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر لئیدا ہے۔ وہ نیکیاں پھر اللہ دی بارگاہ جا کے قبولیت دا مقام پاندیاں۔ اور اگر لیٹ کیتا جائے، نماز عید تو بعد ادا کیتا جائے، پھر بھی ادا ہو جاندہ ہے، لیکن جتنا لیٹ کریں گے اتنا اللہ دے نزدیک ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے۔ بندے دا کام ہے بندگی کرنا، لہٰذا بندگی دے اندر قدم بڑھانا چاہیے، پہل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیاں دے اندر پہل کر لو، جلدی کر لو، جڑیاں کرنیاں، زندگی غنیمت ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک دے آخری عشرے دے اندر تاک راتاں دے اندر لیلۃ القدر تلاش کرو۔ ادھی جو معلوم ہویا سرکار دے اس فرمان چو کہ لیلۃ القدر فکس نہیں کہ 27ویں ہوئے گی یا فلاں رات ہوئے گی، بدل بدل کے آدھے یہ اللہ دیا حکمتان اوہی بہتر جان دے۔ کدی 21ویں لیلۃ القدر ہوندی ہے، کدی 23ویں، کدی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں، یہ اللہ بہتر جان دے۔ لیکن کچھ خوش قسمت لوگ او ہوندے ہیں کہ جنہوں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر دکھا دیں دے۔
ایمان دی مضبوطی دی بنیاد تے، عمل دی پختگی دی بنیاد تے ایک قسمت دے فیصلے نے۔ غروب آفتاب تو بعد ہی انسان عجیب کیفیت محسوس کرتا ہے، نورانیت محسوس کرتا ہے، اور جیڑی نشانی رب دکھانا چاہے کسی نے کوئی نشانی دکھا دیتا ہے، کسی نے کوئی نشانی، کسی نے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ آج ہر چیز چکی ہوئی ہے، ہر چیز رکوع دے اندر یا سجدے دے اندر جھکی ہوئی محسوس ہوتی ہے، کسی نو انوار و تجلیات محسوس ہوتے ہیں۔ وہ عجیب کیفیت جدو معلوم ہو جائے، محسوس ہو جائے، سمجھو کہ اج لیلۃ القدر۔ تو سرکار نے فرمایا تلاش کرو، سرکار نے بھی فرمایا کہ اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ تاک عدد نو پسند کرتا ہے۔ تاک راتاں دے اندر تلاش کرن دا مطلب ہے کہ اس دن ریاضت، مجاہدہ، شب بیداری، نفل، صدقہ خیرات، ذکر اذکار کرو، اس دوران کرم نوازی ہو جاندی ہے اور لیلۃ القدر مل جاندی ہے۔ تسی جنہ تلاش کرو گے، جتنی محنت کرو گے، اجر اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے۔ لہذا مومن اللہ رسول دے دردہ طلبگار ہوتا ہے، گداگر ہوتا ہے، بیکاری ہوتا ہے، تے اللہ دی بارگاہ وچ تاک راتاں دے اندر خاص طور تے ذکر اذکار، نفل، ذکر و فکر کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، شاید کسی خوش قسمت نو نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ توفیق دی گل ہے یا بندے دے ارادے اور ہمت دی گل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سابقہ امتاں دے اندر اساں رسول بھیجے، رسولہ نے ہدایت دیتی، کتاباں بھیجیاں، کتاباں نے ہدایت دیتی، لیکن فرماندہ ہے کہ کچھ لوگ وہ نے کہ جنہ ہدایت دے اتے گمراہی نو ترجیح دیتی، اپنے واسطے گمراہی دے رستے نو پسند کیتا، تے کچھ خوش قسمت او سن کہ جنہ دل و جان نال رب دی ہدایت نو قبول کیتا، انبیاء دی دعوت قبول کیتی، آسمانی کتاباں دی دعوت قبول کر کے او دے مطابق اپنی زندگی ڈھالن دی کوشش کیتی، انہاں تے دنیا آخرت دے اندر اللہ دیا رحمتاں نازل ہوئی ہیں۔ ساڑھے کول قرآن ساریاں کتاباں تو افضل، ساڑھے نبی علیہ السلام سارے نبیاں تو افضل، اور نبی علیہ السلام دی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے کہ تمام انبیاء اپنی اپنی قوماں نو ہدایت دیندے رہے، لیکن نال یہ بھی کہندے رہے کہ تواڈے کول ایک آخر وچ خدا دا لاڈلا محبوب تشریف لے آئے گا، ختم نبوت دا تاج پا کے آئے گا، جدو انہاں دی جلوہ گری ہو جائے، ساڑیاں شریعتاں چھڑ دیا جائے، ساڑیاں کتاباں چھڑ دیا جائے، انہاں دا کلمہ پڑھ لیا جائے، انہاں دی غلامی اختیار کر لیا، کیونکہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قیامت تک واسطے میرے نبی علیہ السلام دی نبوت اور ہدایت دا زمانہ ہے، تو جڑا دلان دے دریچے کھول کے چولیاں پھیلا کے اللہ رسول دا گداگر بن جائے، وہ خالی نہیں رہندا، وہ دی دنیا بھی سنور جاندی، قبر بھی سنور جاندی، آخرت بھی سنور جاندی۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اپنی آخرت بنانی ہے، اسا اپنے ہتھاں نال بنانی ہے، کسی اللہ نہیں بیکھنا، کیوں؟ اپنی محنت کم آنی، اللہ رسول دی توفیق ہوئے، انہاں دی مدد ہوئے، تو پھر ضرور نیکی وال قدم اٹھا کے، برائی والوں قدم روک کے، اللہ رسول دے دردہ گداگر بن کے، اس دروازے تے ڈگ پوے تے انہاں دا ہی بن کے روے، اپنے آپ تے اللہ دا رنگ چڑھائے، اللہ دا رنگ ہوئے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا رنگ، اپنے آپ تے سرکار دی غلامی دا رنگ
چڑھائے تو پھر نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ کوئی غم ہوئے گا قیامت دے دن، بلکہ قیامت دا دن عید دا دن ہوئے گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے لوگو اساں قرآن پاک نو لیلۃ القدر دے اندر نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تانوں کی معلوم، کیویں محسوس کر سکتے ہو، کوئی پیمانہ تواڈے کول کوئی نہیں کہ لیلۃ القدر دی شان کی ہے؟ کیوں؟ اس واسطے جتنے دوسریاں راتاں دے گھنٹے تے منٹ تے سیکنڈ نے، لیلۃ القدر دے اندر بھی اتنے ہی گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ، لیکن اجر و ثواب دے اعتبار نال، قدر و منزلت دے اعتبار نال فرمایا وما ادراک، تسی اپنی عقل دے نال نہیں جان سکتے کہ لیلۃ القدر دی کی شان ہے۔ ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ویکھنے ایک رات ہے لیکن ادھی فضیلت خیر من الف شہر، 1000 مہینے دیاں راتاں نالوں یہ افضل تے بہتر رات ہے۔ میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتا گیا کہ حضور شمعون نامی ایک آدمی سنے بنی اسرائیل کے اندر یا کسی قوم کے اندر پایا گیا ہے جنہیں 1000 سال یا 1000 مہینے زندگی پائی، 1000 مہینے جہاد بھی کیتا اللہ دے رستے دے اندر، روزے بھی رکھے، 1000 مہینے نمازاں بھی پڑھیاں، ساڑیاں عمرہ تھوڑیاں، حضور ساڑیاں عمرہ تھوڑیاں، پہلیاں امتاں دیا عمرہ زیادہ، جنہ دی عمر زیادہ ہے جو نہ نیکیاں کمائیاں تو نہ دیا نیکیاں بھی ساڑھے نالوں زیادہ ہونے گی، انہاں جڑیاں نمازاں پڑھیاں، عمر بھی لمبی عمل بھی لمبے، تے حضور ساڑیاں عمرہ تھوڑیاں، ساڑھا کی قصور ہے؟ عمرہ سانو تھوڑیاں دیتیاں گئیاں، 60-70 سال، 70 سال دی عمر ہوئے، 15 سال جوانی تو پہلے کٹ دیو، پیچھے کیڑی رہ جاندی ہے، وہ دے جو اسی کی عمل کما سکتے، انہاں لوگاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہاں 1000 سال یا 1000 مہینے عمرہ پائیاں، 500 سال لمبی عمرہ پائیاں۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل سنو میرے حبیب دی بارگاہ وچ غلام کی عرض کر رہے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام دے غلام صحابہ عرض کر رہے ہیں حضور عمرہ تھوڑیاں عمل بھی تھوڑے ہون گے، عمرہ چھوٹیاں، 60-70 سال دی زندگی وچوں کچھ سال نابالغی والے شعور تو پہلے دی زندگی وہ کٹ دیئے، پیچھے ہور تھوڑی زندگی رہ جاندی، عملان دے اندر اسی انہاں لوگاں دا مقابلہ کیویں کر سکاں گے؟ جاؤ جبریل جا کے پیغام دے دیو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انہاں 1000 مہینے محنت کی تھی، تسی لیلۃ القدر دی ایک رات محنت کر لو، تہاڈی محنت انہاں نالوں بھی افضل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر جل جلالہ، اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا علی رضی اللہ عنہ، یا علی رضی اللہ عنہ، یا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، یا غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ فرمایا لوگوں پریشان نہ ہو، انہاں 1000 مہینے محنت کی تھی، تو انہوں میں اپنے یار و دہا دے چہرے والے واللیل دیا زلفہ والے دے صدقے ایک رات تو انہوں ایسی دے دیتی، اس رات عبادت کر لو، وہ تواڈے اجر و ثواب میں بھی ویندے رہ جانے، تو انہوں 1000 مہینے گوڈے گٹے نہیں رگڑنے پہن گے، 1000 سال
سجدے نہیں کرنے پین گے، ایک رات عبادت کر لو. ویسے تو ساری فرض ہے وہ تو فرض ہی ہے نا، جنہیں بھی زندگی فرض سے ادا کرنے، لیکن انہوں دے اجر و ثواب دے رشک کرنے والوں اس ایک رات عبادت کر لو، اجر اسی اتنا عطا فرماواں گے وہ 1000 مہینے والے ویندے رہ جان گے، وہ تواڈے تے رشک کرنے. فرمایا کیوں؟ اس واسطے کہ کوئی کلیم اللہ دا امتی، کوئی روح اللہ دا امتی، تسی میرے یار دے امتی ہو، تواڈی نسبت سب تو اچھی ہے. ایک رات ایسی عطا فرما دیتی ہے انہاں دے 1000 مہینے نالوں عبادت تواڈی بہتر ہو جائے. یہ ساری کرم نوازی والدہا دے چہرے والے واللیل دی زلفاں والے آقا علیہ السلام دے صدقے دے ساڈے کرم نوازیاں ہوئی ہیں. اسی کی شے کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی علی، بس میرا ماہی صلی علی. ہم کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی علی، بس میرا ماہی صلی علی. میں کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ بھی نہیں، یہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں یہ تیرا میں صداواں یا رسول اللہ. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. رب نے ساڑھے تجھے کرم نوازیاں فرمائیاں، فرمایا کنتم خیر امت، ساریاں امتاں تو افضل تے اعلیٰ امت ہو. کیوں؟ اس واسطے کہ تواڈی نسبت میرے محبوب علیہ السلام دے نال. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینے نالوں بہتر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کے اندر روح الامین جناب جبریل علیہ السلام ملائکہ دیاں جماعتاں لے کے نازل ہوندے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. اللہ اذن دیندے. جبریل دا کم زمین تے اودوں تک سی جدوں انبیاء آندے رہے. میرے نبی علیہ السلام دی جلوہ گری ہو گئی، نبوت دا دروازہ بند ہو گیا، جبریل دا زمین تے کم ہی کوئی نہیں. لیکن جدوں لیلۃ القدر آ جائے، لیلۃ القدر آ جائے، رب فرماندا ہے جاؤ جبریل میرے یار کل جا کے میرے پیغام پہنچا دے رہے، ہن میرے یار دی امت نو جا کے انوار و تجلیات دے نال فیضیاب کر دے. جبریل لیلۃ القدر تواڈے خادم بن کے آندے، تانوں کچھ دین واسطے، تواڈی خدمت واسطے جبریل علیہ السلام آندے. ملائکہ دیاں جماعتاں لے کے نازل ہوندے، جتھے جتھے نفل پڑھن والے ہیں، جتھے جتھے اعتکاف کرنے والے ہیں، جتھے اللہ دے در دے سوالی ہیں، انہاں دیاں چولیاں فیض نال سیراب کر دے. نبی علیہ السلام دا انتقال ہویا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پریشان سن، رو رہی سن، تے فرما دیا سن جاؤ جبریل نو کہہ دیو کہ جبریل تیرا ساڈا رابطہ ختم. جبریل جدوں تک لجپال نبی علیہ السلام سن، تواڈی زمین تے آمد ہوندی رہی. ہن جبریل نو بھی جا کے افسوس کرو، دسو جبریل نو کہ جبریل ہن زمین واسطے تواڈا دروازہ بھی بند ہو گیا. لیکن لیلۃ القدر رب نے کچھ عرصہ پہلے نازل فرما کے یہ دس دیتا کہ جبریل جوڑی ڈیوٹی دیندے رہے وہ ڈیوٹی ختم، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تاجدار ختم نبوت دی غلامان دی خدمت واسطے
جبریل لیلۃ القدر نو ضرور آن کرنگے تواڈی خدمت واسطے جبریل ملائکہ دی جماعتاں حدیث پاک دے اندر آندا ہے جتھے ختم قرآن دی محفل ہوئے جیسا کہ رمضان شریف وچ ہوندا ہے تاک راتاں دے اندر ختم قرآن دی محفل ہوئے ملائکہ جدوں آسمانہ تو دیکھ دن زمین وال اے جگہ اس طرح چمک دیا ہویاں نظر آندیاں جس طرح دن دے وقت سانو سورج چمکتا ہویا نظر آتا آسمانہ تے نہ نیرہ نہ چانن تے الحمدللہ انوار و تجلیات تے ہیں نے لیکن رات ایتھے پہندی ہے آسمانہ تے رات کوئی نہیں پہندی اتھے روشنی انوار و تجلیات ہی رہندے لیکن زمین تے ختم قرآن دی محفل جس جگہ تے ہوئے قرآن پاک دی منزل تراویاں ختم ہوئے آسمان والے جدو دن انہوں نے زمین دے ہوتے اتنے سورج چمک دے ہوئے نظر آتے اور وہ روشنی آسمانہ تک جاتی اور ختم قرآن دی اکثر محفلہ او دیا جتھے ہوندے نے با عمل علماء اولیاء جنہ محفلہ دی اندر انہاں ختم قرآن دیاں محفلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری بھی ہوندی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے دلی دی جامعہ مسجد کے اندر 30ویں رات ختم قرآن دی محفل ہے اسی محفل تو فارغ ہوئے ایک بندہ کوڑے تھے دروازے اگے آیا اسا پوچھا آن والا تو کون ہے انہیں پوچھا اینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نکل رہے سی انہیں پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تھے اسی حیران ہو گئے یہ سوال کرنے والا کون ہے سوال بڑا عجیب کر رہے ہیں 1400 سال پہلے آپ دنیا تو پردہ فرما گئے آج کون کتھوں آیا ہے کی پوچھتا پہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تھے اساں کہ ابھی تو ہے کون ہے کیویں آئے تو سوال کیوں مجھے کرتا پہ کہنے لگا انا ابو ہریرہ میں ابو ہریرہ مینوں سرکار نے کسی کم بھیجیا سی آپ نے فرمایا سی کہ ختم قرآن دی محفل دہلی دی جامعہ مسجد کے اندر تے تو میرے کم تو فارغ ہو کے اتھے آ جائی میرے کو اس واسطے میں تواڈے کول آیا یہ فرمایا تے غائب ہو گئے تے گھوڑا بھی غائب ہو گیا رب نشانی دکھاندا ہے اپنے بندیاں نے لہذا ختم قرآن دی ہر محفل اتنی قبول ہوتی ہے کہ ادھر سرکار دی اکثر جلوہ گری ہو جاتی ہے اللہ دی بارگاہ خلوص دی قدر ہے محبت دی قدر ہے جتنی محبت ہوئے گی سرکار نال خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے زندگی ہوئی جڑی اللہ رسول دی محبت اور غلامی دے اندر گزر جائے اس واسطے رمضان المبارک دی قدر کریے لیلۃ القدر بھی تلاش کریے شاید اللہ تعالیٰ ساڑھے تے کرم نوازی فرما دے کہ ساڑھی قسمت کھوٹی کھری ہو جائے نصیب جاگ پین کوئی چیز ایک نیکی بھی قبول ہو گئی اللہ رسول دی بارگاہ وچ وہ نجات دا ذریعہ ہو جائے گا آپ حضرات کی جمعۃ الوداع بھی ہے سال صرف رمضان شریف دارالعلوم دی امداد واسطے اپیل کیتی جاندی